بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے ابھی پوری دنیا میں ایک ہی سبجیکٹ اور ایک ہی موضوع سب کے لیے گفتگو کا مرکز بنا ہوا ہے، اور وہ ہے اسرائیل اور فلسطین کا جھگڑا۔ اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ آج کی نسل کے سامنے فلسطین کی تاریخ مختصر طور پر موجود ہو۔ تو میں پہلے مختصر طور پر فلسطین کی تاریخ بیان کروں گا، اور اس کے بعد کوشش کروں گا کہ ہم یہ جانیں کہ قرآن و حدیث سے اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ دیکھیے یہ فلسطین کی سرزمین، جسے ہم پیلسٹائن بھی کہتے ہیں، یہ تین مذاہب کے لیے، تین ریلیجس گروپ کے لیے ایک مقدس اور سیکریڈ سرزمین ہے، اور وہ تین مذہبی گروپ یہودی، عیسائی اور مسلمان ہیں۔ یہودیوں کا خیال یہ ہے کہ فلسطین کی سرزمین ہمارے لیے ارض موعود ہے، یعنی پرومسڈ لینڈ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی ہمیں دیا ہے، لہٰذا یہ ہمارے لیے مقدس ہے اور ہمارا یہ حق ہے کہ ہم یہاں رہیں۔ عیسائیوں کے لیے یہ سرزمین اس لیے مقدس ہے کہ ان کا خیال ہے کہ جیسس کرائسٹ یہیں پیدا ہوئے، اسی سرزمین پر اپنے مشن کا آغاز کیا اور یہیں اپنے مشن کو تکمیل تک پہنچایا۔ مسلمانوں کے لیے یہ سرزمین اس لیے مقدس اور سیکرڈ ہے کہ مسلمانوں کا خیال ہے کہ اللہ کے آخری پیغمبر، پروفٹ آف اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسراء اور معراج کے موقع پر یہاں پہنچے اور یہاں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کی۔ مزید یہ کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد پروفٹ محمد نے بیت المقدس کو قبلہ اول کے طور پر استعمال کیا۔ تو یہ تین مذہبی گروپس ہیں جن کا یہ خیال ہے فلسطین کے حوالے سے۔ فلسطین کا سب سے مشہور ترین اور امپورٹنٹ شہر یروشلم ہے، جس کو جیروسلم بھی کہتے ہیں۔ یہی وہ سرزمین ہے جو ان تینوں مذاہب یعنی ریلیجس گروپس کے ماننے والوں کا مقدس مقام ہے، یعنی یہودی، عیسائی اور مسلمان۔ فلسطین کی تاریخ کی جب آپ اسٹڈی کریں گے تو فلسطین کی ہسٹری 14 سینچری بی سی تک جاتی ہے، 14 صدی بی سی یعنی بیفور کرائسٹ تک جاتی ہے۔ اس زمانے میں وہاں مصری کنگز کی حکومت ہوا کرتی تھی، ایک کے بعد دوسرے مختلف قوموں نے فلسطین کی سرزمین پر حکومت کی۔ پھر 1000 بی سی میں خدا کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام نے شام اور فلسطین میں اپنی حکومت قائم کی، جو ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام تک جاری رہتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فلسطین کی سرزمین میں بہت زیادہ توسیع اور ایکسپینشن کا کام کیا، ڈیولپمنٹ کا کام کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 957 بی سی میں یروشلم میں پہلا عبادت خانہ تعمیر کرایا، جسے ہیکل یا ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہیکل سلیمانی کو بابل کے بادشاہ یعنی کنگ آف بیبیلونین نیبوکیڈنیزر نے 586 میں لوٹا اور پوری طرح ڈسٹرائے کر دیا۔ اس کے بعد زمانے کے بعد یہودیوں نے ہیکل سلیمانی کی ازسر نو تعمیر کی، ریکنسٹرکشن کیا، لیکن دوبارہ 70 عیسوی میں
رومیوں نے ہیکل سلیمانی کو پوری طرح ڈسٹرائے کر دیا اور کھنڈر بنا دیا۔ آج ہیکل سلیمانی کی صرف ایک دیوار بچی ہے جسے ہم دیوار گریا یعنی ویلنگ ویل یا ویسٹرن وال کہتے ہیں۔ یہ فلسطین کی ایک تاریخ ہوئی۔ یہاں سے مسلمانوں کی تاریخ اب آگے بڑھتی ہے۔ فلسطین میں مسلمانوں کی تاریخ کا باضابطہ دور اس وقت شروع ہوتا ہے جب کہ سیکنڈ کیلف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 638 عیسوی میں عربوں نے رومیوں کو ڈیفیٹ دے کر یروشلم پر اپنی حکومت قائم کی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس فتح کے بعد وہاں کے ریلیجس گروپ نے عربوں سے یہ ڈیمانڈ کیا کہ تم اپنے ہیڈ کو، اپنے امیر کو بلاؤ تو ہم ان کے حوالے ان مقامات کو کریں گے۔ اس دعوت پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فاتحانہ طور پر یعنی وکٹوریس انداز میں فلسطین کا سفر کیا اور فلسطین میں داخل ہوئے۔ یہاں میں آپ کو ایک مشہور روایت بھی بتاتا چلوں جو اس واقعے سے متعلق ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ سفر ابن کثیر کی روایت کے مطابق گھوڑے کے ذریعہ ہوا۔ آپ نے گھوڑے کا سلیکشن اس لیے کیا تاکہ مدینہ سے فلسطین کا یہ سفر تیز رفتاری کے ساتھ ہو سکے، اور مدینہ میں اپنی جگہ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ڈپیوٹ کر دیا۔ لیکن ایک دوسری روایت یہ بتاتی ہے کہ حضرت عمر فاروق کا یہ سفر مدینہ سے فلسطین کی طرف بذریعہ اونٹ ہوا۔ ڈفرینسز اس میں بھی ہے کہ یہ سفر کس طرح ہوا۔ ایک ٹریڈیشن کے مطابق اس سفر میں اونٹ کے اوپر ایک مرتبہ عمر فاروق بیٹھتے اور دوسری مرتبہ آپ کا غلام اونٹ پر سوار ہوتا، اور اس طرح باری باری سے یہ سفر مکمل ہوا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق اس سفر میں 3 باریاں تھیں، 3 ٹرنز تھے۔ ایک بار عمر فاروق اونٹ پر سوار ہوتے، دوسری بار آپ کا غلام اونٹ پر سوار ہوتا، اور تیسری بار اونٹ کو خالی چھوڑا جاتا تاکہ اونٹ کو بھی کچھ ریسٹ اور آرام مل جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فاتحانہ انداز میں فلسطین میں انٹری لی، اور آپ کے وہاں داخلے کی یادگار کے طور پر ایک مسجد بھی تعمیر کرائی گئی جو کنیسہ قیامہ کے قریب موجود ہے، جسے مسجد عمر کہتے ہیں۔ ہسٹوریکل ریکارڈ کے مطابق جب حضرت عمر فاروق فلسطین میں داخل ہوئے تو فلسطین کے مقدس مقامات انتہائی بری حالت میں اور نیگلیکٹڈ سچویشن میں تھے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر خود اپنے ہاتھوں سے ان سیکرڈ پلیسز کی صفائی کی اور ان کو عبادت کے لائق بنایا۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ آن وزٹنگ دا ٹیمپل ایریا اینڈ فائنڈنگ دا پلیس suffering from neglect, Umar and his followers cleaned it with their own hands and declared it as a sacred place of prayers. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایز اے وکٹر اور ایز اے رولر یعنی بحیثیت حاکم اپنی تقریر میں وہاں اناؤنسمنٹ کیا کہ اسلامی قانون اور اسلامی حکومت میں جس طرح ایک مسلمان کو ان کے حقوق اور رائٹس دیے جائیں گے، ٹھیک وہی حقوق اور رائٹس فلسطینیوں کو بھی، یہاں کے عیسائیوں کو بھی حاصل ہوگا۔ آپ نے یہ اعلان کیا کہ اے اہل فلسطین، اسلامی قانون میں تمہیں بھی وہی حقوق اور رائٹس ملیں گے جو اسلامی قانون میں کسی ایک مسلمان کو حاصل ہے۔ اس طرح سیکنڈ کیلف آف اسلام عمر فاروق نے فلسطین میں ایک لبرل پالیسی کی بنیاد ڈال دی۔ خلفائے راشدین کے بعد اموی سلطنت اور اس کے بعد عباسی سلطنت میں بھی فلسطین میں عمر فاروق کی قائم کی ہوئی لبرل پالیسی کو مینٹین کیا گیا، اور اموی سلطنت اور عباسی سلطنت دونوں نے وہاں روادارانہ اور ٹالرنٹ اور لبرل پالیسی کو آگے بڑھایا۔
اموی سلطنت کے زمانے میں خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مقدس صخرہ یعنی چٹان کے اوپر 691 عیسوی میں ایک گنبد تعمیر کرایا۔ یہی وہ عمارت ہے جو بیت المقدس کے نام سے مشہور ہے۔ پھر عبد الملک بن مروان کے صاحبزادے ولید اول بن عبد الملک نے بیت المقدس کے جنوب میں یعنی ساؤتھ میں اسی کیمپس میں ایک مسجد تعمیر کرائی جو مسجد آج مسجد اقصیٰ کے نام سے مشہور ہے۔ اموی سلطنت کے بعد وہاں فاطمی سلطنت کا دور آیا۔ فاطمی سلطنت میں سیکنڈ اسلامک کیلف عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قائم کی ہوئی لبرل پالیسی اور ٹالرنٹ پالیسی کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ فاطمی خلیفہ الحکیم نے 1009 عیسوی میں عیسائیوں کے مقدس مقامات کو توڑنے کی دھمکی دی اور وہاں کے غیر مسلموں کے لیے ڈسکریمنیٹری لاز کو یعنی امتیازی قوانین کو نافذ کیا۔ پھر 1071 عیسوی میں سلجوقی وہاں قابض ہو گئے یروشلم کے اوپر، اور سلجوقیوں نے عیسائیوں کے یروشلم میں داخلے کو کمپلیٹلی بند کر دیا۔ فاطمی سلطنت کے دور میں ڈسکریمنیٹری لاز کے باوجود ڈیفرنٹ پلیسز سے عیسائی اپنے سیکرڈ پلیسز کی زیارت کے لیے آتے رہتے، لیکن سلجوقی سلطنت نے عیسائیوں کی انٹری کو کمپلیٹلی بند کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیوں کے مذہبی گروہ نے یورپ کے کرسچین رولرز کو غیرت کے نام پر انسائٹ کیا، اکسایا۔ نتیجتاً قدس پر عیسائیوں کے قبضے کی بحالی کے لیے وہ طویل جنگی سلسلہ شروع ہو گیا جسے آج ہم کروسیڈز کے نام سے جانتے ہیں۔ کروسیڈز کے نتیجے میں عیسائیوں نے 1100 عیسوی میں فلسطین کے اوپر لیٹن سلطنت کو اسٹیبلش کر دیا، لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ ایک ٹیمپرری اسٹیبلشمنٹ تھا۔ یہ اسٹیبلشمنٹ یا یہ قبضہ 1099 عیسوی سے 1187 عیسوی تک جاری رہا۔ اس کے بعد مختلف مسلم رولرز نے کروسیڈرز کے خلاف مہم اور موومنٹ شروع کیا۔ امام الدین زنگی اور اس کے بعد ان کے صاحبزادے نور الدین محمود نے اس مہم کو آگے بڑھایا، اور پھر باضابطہ طور پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کروسیڈرز کے خلاف مہم شروع کی، اور بالآخر جولائی 1187 عیسوی میں بیٹل آف ہتین میں عیسائیوں کو فیصلہ کن شکست دے کر، ڈیسائسو ڈیفیٹ دے کر ان کی حکومت کو وہاں ختم کیا اور دوبارہ اسلامی حکومت کو قائم کیا۔ اس کے بعد اس حکومت کا سلسلہ جاری رہا۔ اگر کچھ چھوٹے بڑے ریولوشنز اور انقلابات کو نظر انداز کر دیا جائے تو یہ سلسلہ تقریباً 1571 عیسوی تک جاری رہا۔ اس کے بعد عثمانی سلطنت اور عثمانی خلیفہ سلیم اول نے وہاں ترکی حکومت قائم کی۔ یہ حکومت 400 سال تک مکمل معنوں میں وہاں قائم رہی۔ تاریخ آگے بڑھتی ہے۔ فرسٹ ورلڈ وار کے زمانے میں برٹین نے اپنے الائیڈ فورسز کے ساتھ غازہ میں اپنے کمانڈر جنرل ایڈمنڈ ایلن بی کی لیڈرشپ میں خوفناک جنگ لڑی، اور اس کے بعد یروشلم پر قبضہ حاصل کر لیا، اور پھر نومبر 1917 میں لیگ مینڈیٹ کے تحت یروشلم پر اپنا کمپلیٹ پولیٹیکل کنٹرول اختیار کر لیا۔ اس طرح 1917 میں یروشلم برٹین کے تحت چلا گیا۔ یہی وہ دور ہے جہاں سے فلسطین کے پرابلم کا آغاز ہو جاتا ہے۔ موجودہ زمانے میں فلسطین کے جو جدید مسائل ہیں اس کا آغاز بالفور ڈکلیریشن سے ہوتا ہے۔ بالفور ڈکلیریشن کیا ہے؟ بالفور ڈکلیریشن ان فیکٹ سر آرتھر بالفور سے منسوب ہے۔ نومبر 1917 میں آرتھر بالفور نے یہ اعلان کیا کہ فلسطین میں جیوش کمیونٹی کے لیے نیشنل ہوم بنایا جائے گا، اس وعدے کے ساتھ کہ اس پروسیس میں فلسطینیوں کے شہری اور مذہبی حقوق میں
کوئی دخل اندازی نہیں کی جائے گی، لیکن بعد کی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ وعدہ پورا نہ ہو سکا اور یہیں سے فلسطین میں پرابلمز کا نیا دور شروع ہو گیا۔ فلسطینیوں کے پرابلمز کا جو سیکنڈ دور شروع ہوا، سیکنڈ اور آخری دور، وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد شروع ہوا۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد نومبر 1947 میں یو این او نے اپنی جنرل اسمبلی میں 2/3 میجورٹی کے ساتھ یروشلم کے پارٹیشن کو اپروو کر دیا، اور اس طرح یروشلم 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، جو 1948 میں نافذ کر دیا گیا۔ 1948 سے لے کر 1967 تک یروشلم کا کنڈیشن یہ تھا کہ یروشلم 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ ایک حصے کو اردنی سیکٹر کہا جاتا تھا اور دوسرے سیکٹر کو اسرائیلی سیکٹر، لیکن عربوں کی نادانی اور رونگ پالیسی کے نتیجے میں اسرائیل کو لگاتار یہ موقع ملتا رہا کہ وہ اپنے حدود اور اپنی باؤنڈریز کو بڑھاتا رہے۔ عربوں کی غلط پالیسی کے نتیجے میں اسرائیل کو یہ موقع ملا کہ وہ اپنے ظالمانہ ایکٹیویٹیز کو بڑھاتا رہے۔ مثال کے طور پر جمال عبد الناصر، جو مصر کے 1954 سے لے کر 1970 تک صدر رہے تھے، انہوں نے انتہائی احمقانہ حرکت کی۔ وہ یہ کہ انہوں نے احمقانہ طور پر 1954 میں نہر سوئس کے لیز کو یعنی پٹا کو یونیلیٹرلی ٹرمینیٹ کرنے کا اعلان کر دیا، جو پٹا اور جو لیز خود بخود 1968 میں ایکسپائر ہونے والا تھا۔ لیکن جمال عبد الناصر کی احمقانہ اور غیر دانشمندانہ اقدام کے نتیجے میں نہر سوئس کے لیز کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس پورے ایریا میں دوبارہ ایک زبردست کیوس اور انتشار پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد اسرائیل اور فلسطین کے درمیان 6 دنوں کی خوفناک جنگ ہوئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسرائیل نے اس پورے یروشلم کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک یروشلم کے اوپر بنیادی طور سے اسرائیل کا قبضہ ہے۔ دیکھیے، جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ اکثر انسانی تباہیاں اور اکثر انسانی ڈیزاسٹر دراصل انسان کی نادانی بھرے اقدام ہی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اسرائیل میں آج جو صورتحال ہے وہ بھی دراصل اسی کی ایک مثال ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کا دعویٰ کیا ہے؟ یہاں تک تو ہم نے فلسطین کی تاریخ کو مختصر طور پر سمجھا۔ اب ہم مسلمانوں کے دعوے کو بھی سمجھیں اور یہ بھی دیکھیں کہ ہم مسلمان جس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں ہم اس کو بھی پوری طرح نہیں جانتے ہیں۔ مسلمانوں کی اکثریت وہ ہے جو مسجد اقصی اور بیت المقدس دونوں کو ایک ہی بلڈنگ اور ایک ہی عمارت کے طور پر جانتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں عمارتیں 2 ڈیفرنٹ عمارتیں ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی اپنی گفتگو کے آغاز میں عرض کیا۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کا یہ کلیم ہے کہ یروشلم فلسطین ہمارے لیے ایک مقدس سرزمین ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی وہ سرزمین ہے یا جہاں پیغمبر اسلام واقعہ معراج اور اسراء کے وقت گئے اور تمام پروفٹس کے ساتھ باجماعت نماز ادا کی اور نماز کی امامت کرائی۔ پھر ہجرت کے بعد بیت المقدسی یا وہ اسپاٹ ہے یا وہ مقام ہے جس کا رخ کر کر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ یعنی ہجرت کے بعد پیغمبر اسلام نے 16 مہینہ بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنایا۔ تو مسلمانوں کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے قبلہ اول ہے، اس لیے یہ ہماری مذہبی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو حاصل کریں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس بات پر غور کریں اور یہ جانیں کہ کیا واقعی بیت المقدس یا مسجد اقصی کو بحال کرنا یا واپس لینا ہماری مذہبی ذمہ داری ہے، ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے ہجرت کے بعد جس جگہ کو قبلہ اول بنایا یا اسراء اور معراج کے وقت جہاں گئے، کیا واقعی وہاں کوئی مسجد کی عمارت موجود تھی؟
بخاری کی روایت کے مطابق وہاں ایک مسجد تھی۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہاں ایک عبادت خانہ قائم کیا۔ وہی عبادت خانہ وہ مسجد ہے جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ مگر تاریخی ریکارڈ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت واقعہ معراج ہوا اس وقت وہاں کوئی بھی مسجد کا ڈھانچہ موجود نہیں تھا، لہٰذا مسلم محدثین کو بخاری کی اس روایت پر غور و فکر کرنا ہوگا اور یہ سمجھنا ہوگا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس مسجد کی تعمیر کرائی تھی وہ مسجد بار بار توڑی گئی۔ پھر اسی مقام پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے عبادت خانہ تعمیر کی جسے ہم ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، لیکن ہیکل سلیمانی کو بھی بار بار توڑا گیا، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہاں پر صرف کھنڈر تھا اور ایک مقدس چبوترا جسے ہم صخرہ کہتے ہیں۔ اس مقدس صخرہ یا چٹان کے اوپر اموی سلطنت کے زمانے میں ایک گنبد تعمیر کیا گیا جسے بیت المقدس کہتے ہیں، اور اس کھنڈر کے مقام پر مسجد تعمیر کی گئی جسے مسجد اقصیٰ کہتے ہیں۔ تو یہ اسٹیٹس ہے وہاں پر مسجد اقصیٰ کا اور بیت المقدس کا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا قرآن ہمیں یہ حکم دیتا ہے، پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم بیت المقدس کی قیامت تک حفاظت کرتے رہیں، اور اگر دوسرے لوگ اس پر قابض ہو جائیں تو ہم ہر حال میں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں؟ قرآن و حدیث پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث میں ہمیں کوئی ایسا حکم نہیں ملتا ہے جو ہمیں اس بات کے لیے مجبور کرے کہ ہم بیت المقدس کو حاصل کرنے کے لیے معصوموں کا خون بہائیں۔ عورتوں اور بچوں کے خون کے بہنے کو بھی ہم جائز قرار دے دیں۔ پچھلے 9 دنوں سے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان یا اسرائیل اور غزہ کے درمیان خونی جنگیں ہو رہی ہیں۔ آپ ان کے نظارے کو دیکھ لیں۔ کیا خدا ہم سے یہ کہے گا کہ ہم ایک مسجد کو حاصل کرنے کے لیے اتنی تباہی اور بربادی دنیا میں مچا دیں، یا ایک مسجد کو حاصل کرنے کے لیے ہم ظالموں کو یہ موقع دیں کہ پھر وہ سویلین پر اٹیک کریں، معصوموں کا خون بہائیں؟ قرآن و حدیث میں کوئی ایسا ایک حکم بھی موجود نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، مسلمانوں کو اس بات کو سنجیدگی سے سمجھنا ہے۔ قرآن تمام مسلمانوں کے پاس ہے، قرآن تمام مسلم علماء کے پاس ہے، تو پھر مسلمانوں کو اور مسلم علماء کو قرآن دیکھنا چاہیے۔ احادیث کا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمیں سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ کیا واقعی قرآن و حدیث ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ ہم ان مقامات کو حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی خونی کوششیں کریں؟ قرآن و حدیث میں ایک بھی ایسا حکم موجود نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے، آخر اس کا سولوشن کیا ہے؟ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ بات طے ہو گئی تھی کہ اب جو علاقہ جن لوگوں کے پاس ہے وہ علاقہ انہی کا رہے گا، لیکن اس کے باوجود فلسطینیوں کے ساتھ مظالم اور ناانصافی کے معاملات ہو رہے ہیں۔ ان چیزوں کو لے کر آپ قرآن و حدیث پر غور کیجیے۔ قرآن خدا کی طرف سے ہمارے پاس گائیڈنس ہے۔ پیغمبر اسلام نے قرآن کو خدا کی آخری کتاب کے طور پر ہمیں سونپا ہے، تو یقیناً قرآن میں اس مسئلے کا بھی حل ہونا چاہیے۔ اگر اس مسئلے کا حل ہم قرآن میں نہیں پاتے ہیں تو یہ بڑی عجیب بات ہوگی، کیونکہ قرآن خدا کی کتاب ہے، بک آف گاڈ ہے۔ قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ اس میں انسانیت کے لیے ہدایت اور گائیڈنس ہے، تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ فلسطین کے مسئلے کا حل قرآن میں ہمیں نہیں مل پا رہا ہے؟ ہمیں قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ جب ہم اس مسئلے کو لے کر قرآن پر غور کریں گے تو ہم یہ پائیں گے کہ اس مسئلے کا حل بھی قرآن میں موجود ہے۔ دیکھیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع سے فرمایا کہ ان یمسسکم کرہ فقد مس القوم کرہ مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس۔ اس آیت پر غور کیجئے
یہ آیت دراصل غزوہ احد کے نتیجے کے طور پر نازل ہوئی تھی۔ غزوہ بدر غزوہ احد سے پہلے پیش آیا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو کلین وکٹری حاصل ہوئی تھی، صاف جیت حاصل ہوئی تھی، لیکن غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست حاصل ہو گئی، ڈیفیٹ حاصل ہوئی۔ یہی وہ غزوہ ہے جس میں خود پروفٹ آف گاڈ، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بری طرح زخمی ہو گئے تھے۔ ایسے شدید موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم کو چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے انہیں بھی اسی طرح کی چوٹ لگ چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر آج تمہیں شکست کو فیس کرنا پڑ رہا ہے تو اس سے پہلے تمہارے مخالفین بھی شکست کو فیس کر چکے ہیں، لہٰذا اس معاملے میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم شکست کیوں کھا گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یعنی ہم ان ایام کو لوگوں کے اوپر بدلتے رہتے ہیں۔ ان ایام سے مراد ہے وکٹری اینڈ ڈیفیٹ۔ تو وکٹری اینڈ ڈیفیٹ کو اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ نیشنز کے درمیان بدلتا رہتا ہے۔ یہ خدا کی سنت ہے اس سرزمین پر، جب سے یہ دنیا بنی ہے، جب سے اس زمین پر انسان آباد ہے۔ آپ پوری تاریخ کو اٹھا لیجیے کہ ہمیشہ یہی سنت کار فرما رہی ہے کہ آج ایک قوم کو جیت حاصل ہوتی ہے، کل دوسری قوم کو جیت حاصل ہوتی ہے۔ جہاں تک آخرت اور ہیئر آفٹر کے سکسس کا سوال ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں واضح طور پر یہ کلیئر کر دیا ہے کہ آخرت کی کامیابی صرف اور صرف بلیورز کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے۔ آخرت کی جنت صرف اور صرف بلیورز کے لیے ہے، سچے مسلمانوں کے لیے ہے۔ لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ ان امور کو، ان ایام کو بدلتا رہتا ہے تاکہ ہر قوم کو الگ الگ انداز میں جانچا جا سکے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک قوم تو ہر اعتبار سے جانچی جائے، وہ محکوم بنا کر بھی جانچی جائے، وہ کنگ بنا کر بھی جانچی جائے، لیکن دوسری قوم کا امتحان نہ ہو سکے۔ تو یہ دراصل امتحان کی مصلحت ہے، جس کے نتیجے میں کبھی ایک قوم غالب آتی ہے اور کبھی دوسری قوم غالب آتی ہے۔ اس میں کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اس مسئلے کو اسی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اسی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اور اس معاملے میں ہمیں صبر اور وزڈم کے طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس معاملے میں مسلمانوں کے لیے جو حل ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم اکارڈ جو پیش کیا گیا ہے اس کو ایکسپٹ کر کر اسٹیٹس کو مان لیا جائے، اور پھر اسٹیٹس کو مانتے ہوئے اپنا پریپریشن شروع کر دیا جائے۔ دیکھیں، دنیا کے بارے میں خدا کی سنت اور خدا کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دنیا اسباب کے ذریعہ چلتی ہے۔ یہاں جس کے پاس اسباب ہوگا وہ کامیاب ہوں گے، اور جو لوگ یا جو قوم اسباب اور وسائل سے خالی ہوگی تو پھر اس قوم کو اس دنیا میں ناکامی کو فیس کرنا ہوگا۔ جس زمانے میں مسلمانوں نے فتح حاصل کی تھی اس زمانے کو آپ جا کر پڑھ لیجئے۔ وہ زمانہ محض مسجدوں کے ممبر پر کھڑے ہو کر تقریر کرنے یا پھر لوگوں کو للکارنے سے حاصل نہیں ہوا تھا۔ اس زمانے میں مسلمانوں نے واضح طور پر دوسری قوموں اور دوسرے نیشنز کے مقابلے میں ڈیولپمنٹ حاصل کیا تھا۔ مسلمان ہر میدان میں، یہاں تک کہ وار فیئر میں بھی دوسرے نیشن سے وہ بہت آگے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب جولائی 1187 عیسوی میں بیٹل آف حطین میں کروسیڈرز کو، عیسائیوں کو ڈیفیٹ دیا، فیصلہ کن ڈیفیٹ دیا، ڈیسائسو ڈیفیٹ دیا، تو یہ کوئی ایک دن کا معاملہ نہیں تھا کہ وہ اٹھے اور گئے اور شکست دے دیا، بلکہ اس کے پہلے مہینوں اور سالوں کی تیاریاں تھیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 1100 عیسوی میں کروسیڈرز نے کروسیڈ کے نتیجے میں یروشلم پر لیٹن سلطنت قائم کر لیا تھا۔ اس کے بعد 100 سال تک ان کا قبضہ وہاں قائم رہا، جب تک کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جولائی 1187 عیسوی میں اس قبضے کو شکست کے ذریعہ ختم نہ کر دیا ہو۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوبارہ 100 سال کا وقت لگا۔ تاریخ اسی طرح فیصلہ کرتی ہے۔ دور جدید میں، ماڈرن ایج میں بہترین مثال جاپان کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 1945 میں امریکہ اور اس کی الائیڈ فورسز نے مل کر جاپان کو پوری طرح ڈسٹرائے کر دیا تھا، برباد کر دیا تھا۔ جاپان کے 2 شہر ہیروشیما اور ناگاساکی میں ایٹومک بوم گرا دیا،
جس کے بعد جاپان پوری طرح زمین بوس ہو گیا۔ جاپان میں اتنی تباہی مچی کہ کہا جاتا ہے کہ آج بھی ایٹومک بوم کے اثرات اور ایفیکٹ جاپان میں پیدا ہونے والے بچوں کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ جاپان میں حالت یہ تھی کہ جاپنیز اپنے رولرز کے بارے میں یہ فرض کیے ہوئے تھے کہ ہمارا رولر دراصل خدائی بادشاہ ہے، وہ خدا کے قائم مقام ہے، لہٰذا دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمارے رولر اور ہمارے بادشاہ کو شکست نہیں دے سکتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود 1945 میں جاپنیز کو اتنے بری طور سے شکست کو دیکھنا پڑا۔ اس کے بعد جاپان کے بادشاہ نے ریڈیو پر آ کر اعلان کیا کہ ہم جنگ ہار چکے ہیں، اب ہم جنگ نہیں کریں گے، اب ہم جنگ نہیں کریں گے، اب ہم اپنی قوم کو ماڈرن ایجوکیشن دیں گے۔ جاپان کے بادشاہ کا یہی اعلان تھا اور یہی اناؤنسمنٹ تھا اور یہی شکست کو قبول کرنا تھا کہ جاپان 40 سال کی مدت میں دوبارہ دنیا کے گلوب پر اکنامک سپر پاور بن کر ابھر گیا۔ لیکن حیرت انگیز بات ہے کہ ایک صدی سے زیادہ کی مدت گزر جانے کے بعد بھی 1917 سے لے کر 2023 ایک صدی سے زیادہ کی مدت گزر چکی ہے، فلسطین کا ڈیولپمنٹ تو دور اور خواب کی بات ہے، فلسطینی چند کلومیٹرز کے اندر سمٹ کر رہ گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر جگہ خدا کی سنت کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اس دنیا میں خدا کی سنت یہ ہے کہ ہم اسباب کو حاصل کریں۔ اس دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی ماڈرن ٹیکنالوجی کے مقابلے میں اینٹ اور پتھر کو اٹھائے اور پھر جیت حاصل کر لے۔ یہ خدا کے قانون اور خدا کی سنت کے خلاف ہے۔ آج بھی مسلمانوں کے بولنے والے پرجوش انداز میں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو دوبارہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے۔ آج بھی مسلمانوں کے درمیان خالد بن ولید کی ضرورت ہے۔ انہیں یہ جاننا چاہیے کہ جس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی اور خالد بن ولید تلوار لے کر آگے بڑھتے تھے تو ان کے مقابلے میں دوسرا بھی تلوار ہی لے کر آگے بڑھتا تھا۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی تلوار لے کر بڑھیں اور ادھر سے کوئی ایٹومک بوم لے کر بڑھا ہو۔ موجودہ زمانے میں مسلمانوں کا مقابلہ دراصل اسی صورتحال سے ہے۔ آج ایک اور دو صلاح الدین ایوبی کیا، اگر سینکڑوں سلطان صلاح الدین ایوبی بھی آ جائیں تو یہ صورتحال بدلنے والی نہیں ہے، کیونکہ یہ خدا کی سنت کے خلاف ہے، یہ خدا کے قائم کیے ہوئے قانون کے خلاف ہے۔ جب خدا کی اس دنیا میں جنگ کے میدان میں خدا کے پیغمبر کو بھی شکست حاصل ہوتی ہے، خدا کا پیغمبر بھی بری طرح زخمی کر دیا جاتا ہے، خدا کے پیغمبر کے رخسار مبارک کو بھی لہو لہان کر دیا جاتا ہے، آپ کے دانت مبارک کو بھی جنگ کے میدان میں توڑ دیا جاتا ہے، تو پھر کون سی ہستی ہے جو محض خیالی دنیا بسا کر اس دنیا میں کامیابی حاصل کر لے؟ ہم مسلمانوں کو اب بھی یو ٹرن لینا ہے، اب بھی یو ٹرن لینا ہے، اور ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جدید دور ہم سے جس چیز کا تقاضا کر رہا تھا ہم نے اس تقاضے کو پورا نہیں کیا ہے، ہم نے اس ڈیمانڈ کو پورا نہیں کیا، ہم نے اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو جدید تقاضے اور معیار کے مطابق تیار نہیں کیا ہے، اور آج بھی ہم وہی غلطی کر رہے ہیں اور لگاتار وہی غلطی کیے چلے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو اپنے آپ کو ان جھوٹے تقریر کرنے والے، ان جھوٹے مقررین اور خطیبوں سے، شعلہ بیان اور جذباتی اوریٹرز سے، تقریر کرنے والوں سے بچانا ہوگا، جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر دوسرے مسلمانوں کو جنگ کے لیے اکساتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو آگے بڑھنا چاہیے اور تمام مسلمانوں کو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ یہ تمام علماء جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اور اپنی اسٹوڈیو میں بیٹھ کر اپنی فیملی کے ساتھ محفوظ حالت میں بیٹھ کر جو اتنی جذباتی باتیں کرتے ہیں، یہ اپنی فیملی کے ساتھ اسی غزہ کے علاقے میں کیوں نہیں جاتے ہیں؟ کیوں وہاں یہ نہیں پہنچتے ہیں ان کا ساتھ دینے کے لیے؟ اس قسم کی باتیں انتہائی جھوٹی باتیں ہیں۔ تمام دنیا کے مسلمانوں کو فلسطینی بچے، فلسطین کے معصوم لوگوں کے اوپر افسوس کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری طرف سے کیا غلطی ہو رہی ہے کہ فلسطینی مسلمان اس طرح بری حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ غلطی یہ ہے کہ ہم باہر بیٹھے بیٹھے انہیں جذباتی نعرہ دیتے ہیں،
انہیں اکساتے ہیں، انہیں ریڈیکل لیڈرز کے حوالے کر دیا ہے۔ ہمیں مسلمانوں کو، معصوم مسلمانوں کو ان صورتحال سے نکالنا ہوگا۔ مسلمانوں کو وہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا جو طریقہ جدید دور میں جاپان نے اختیار کیا ہے۔ یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ حیرت انگیز بات ہے کہ آج مسلم مقررین اپنی تقریروں میں یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو خالد بن ولید کی ضرورت ہے، اللہ دوبارہ مسلمانوں کے درمیان ایک خالد بن ولید بھیج دے۔ لیکن وہی بولنے والا خالد بن ولید کے ماڈل اور نمونے کو بھی فراموش کر چکا ہے۔ غزوہ موتا کا جا کر مطالعہ کیجیے۔ غزوہ موتا پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں ہونے والا ایک غزوہ ہے۔ اس غزوہ کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے ابتداً 3000 لوگ تھے اور دوسری طرف رومیوں کی طرف سے مور لیس 2 لاکھ کی فوج موجود تھی۔ ایک طرف 3000 اور دوسری طرف 2 لاکھ۔ پیغمبر اسلام کو معلوم ہوا کہ رومی حکومت مسلمانوں کے اوپر اور مسلم حکومت کے اوپر حملہ کرنا چاہتی ہے۔ پیغمبر اسلام نے 3000 پر مشتمل ایک فوج بھیجی۔ ہوا یہ کہ ظاہر ہے یہ جو ریشیو ہے یہ بالکل آؤٹ آف پروپورشن ہے۔ لڑائی کے ابتدائی دنوں ہی میں مسلمانوں کی طرف سے 12 لوگ شہید ہو گئے۔ غور کیجئے، 12 لوگ، 1 to 12، 12 لوگ شہید ہو گئے اور 12 تلواریں ٹوٹ گئیں۔ اس کے بعد بالآخر لشکر کا سپہ سالار خالد بن ولید کو بنایا گیا۔ خالد بن ولید نے پوری صورتحال کا جائزہ لیا اور یہ اندازہ کر لیا کہ اگر ہم مزید لڑائی میں آگے بڑھتے ہیں تو ہماری پوری فوج ماری جائے گی اور اس کے بعد نتیجہ بھی بہت برا ہوگا۔ خالد بن ولید نے جنگی اسٹریٹجی تیار کی اور بہت حکیمانہ انداز میں آپ جنگ کے میدان سے اس طرح واپس ہوئے کہ رومیوں نے سمجھا کہ خالد بن ولید کی مدد کے لیے اور بڑی فوج آ گئی ہے، لیکن عین اسی وقت جب کہ رومی یہ سمجھ رہے ہیں کہ خالد بن ولید یا مسلمانوں کی فوج میں اور مدد آ گئی ہے مدینہ سے، خالد بن ولید وہیں سے واپس ہو جاتا ہے، یعنی جنگ کے میدان سے واپس ہو جاتے ہیں۔ جب مدینہ واپس ہوتے ہیں تو مدینہ میں موجود لوگ خالد بن ولید کو کہتے ہیں کہ اے بھاگنے والو۔ ہر زمانے میں لوگوں کا ایک بڑا طبقہ یا ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو چیزوں کو 2 میں سے ایک صورتحال کے طور پر دیکھتا ہے۔ جنگ کے میدان میں لوگ 2 ہی فارمولے جانتے ہیں، یا تو فتح یا پھر شکست، یا تو ڈیفیٹ یا پھر وکٹری۔ مگر پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر خالد بن ولید کے اس اقدام اور اس اسٹیپ کو انڈورس کرتے ہوئے ایک 3rd فارمولہ بھی بتایا، وہ یہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ یہ بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں بلکہ یہ مزید تیاری کرنے والے ہیں۔ تو اس طرح پیغمبر اسلام نے مسلمانوں کو ڈائی کوٹومس تھنکنگ سے باہر نکالا، دوئی طرز فکر سے باہر نکالا اور انہیں ایک تیسرا راستہ دکھایا۔ آج مسلمانوں کو پوری دنیا میں یہی تیسرا راستہ اختیار کرنا ہے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اسی ماڈل کو ایکسپٹ کرنا ہے اور اسٹیٹس کو مانتے ہوئے اپنی تاریخ کو آگے بڑھانا ہے اور اپنے آپ کو اس اصل ذمہ داری سے جوڑنا ہے جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سپرد کیا ہے۔ اس سلسلے میں آخری بات عرض کرتا چلوں کہ جب آپ پیغمبروں کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو پیغمبروں کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے اور ابراہیم علیہ السلام پر پیغمبروں کی تاریخ کا ایک دور مکمل ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیغمبری کے سلسلے میں ایک تبدیلی پیدا کی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری فیملی کو پیغمبرانہ مشن کے لیے سلیکٹ کر لیا۔ اس سے پہلے ایک نبی سلیکٹ کیا جاتا تھا، ہر علاقے میں کوئی ایک نبی سلیکٹ ہوتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جب بگاڑ آخری حد تک پھیل چکا تھا تو اللہ تعالیٰ نے نئی منصوبہ بندی کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری فیملی کو پیغمبرانہ مشن اور خدائی مشن کے لیے سلیکٹ کر لیا۔ اس مشن کے تحت اللہ تعالیٰ نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے آپ کی اولاد کو 2 حصوں میں اور 2 علاقوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسحاق کی نسل میں پیغمبر جو پیدا ہوئے وہ فلسطین کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ دوسری طرف بنی اسماعیل کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ بنی اسماعیل عرب اور اس کے اطراف میں خدا کے پیغام کو پہنچائیں۔ حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے مکہ میں آباد کروایا۔ تو اس طرح یہ 2 علاقے دراصل مقدس علاقے ہیں۔ ایک علاقہ حضرت اسحاق کی نسل کو دیا گیا اور دوسرا علاقہ حضرت اسماعیل کی نسل کو دیا گیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ انہی کے نام سے بعد میں یہودی اسرائیلی کے نام سے مشہور ہوئے۔ وہ فلسطین کا علاقہ دراصل اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو دیا تھا اور یہ ذمہ داری دی تھی کہ تمہیں اس علاقے کو مرکز بنا کر اقوام عالم تک خدا کا پیغام پہنچانا ہے، لیکن یہودیوں نے اپنے اس عہد اور اس کورنٹ کو جو خدا سے تھا اس کو توڑ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا، اور قرآن کا یہ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر ذلت اور مسکنت کو لکھ دیا۔ اس کے بعد یہ آسمانی ہدایت کی ذمہ داری بنی اسماعیل کے سپرد کر دی گئی۔ بنی اسماعیل میں آخری پیغمبر محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب پیدا ہوئے۔ ہم تمام مسلمان دراصل خدا کے آخری رسول محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا ہے، اور نبوت کی اشاعت اور پیغمبرانہ ذمہ داری کی اشاعت اور پیغمبرانہ پیغام کی اشاعت کی ذمہ داری امت کے اوپر ڈال دی گئی ہے۔ آج مسلمان بھی عین اسی خطرے میں ہیں جس خطرے میں خود یہودی پڑ گئے۔ آج اگر مسلمان اجتماعی طور سے دعوت اللہ کے کام کو نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ مسلمانوں کے اوپر سے ذلت اور رسوائی کی صورتحال کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ خدا کا قانون ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو خدائی ہدایت کے لیے منتخب کرتا ہے تو اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ خدائی پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچائے۔ بصورت دیگر یعنی اگر وہ قوم اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرتی ہے اجتماعی طور سے تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو ملعون قرار دے دیتی ہے، اس قوم کو اللہ تعالیٰ مردود قرار دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر مختلف انداز میں عذاب کو بھیجتا ہے۔ گزشتہ 200 سال کی تاریخ کو دیکھ لیجیے، خواہ وہ فلسطین کا معاملہ ہو یا پھر کشمیر کا، مختلف علاقوں میں مسلمان ذلت اور رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو پیغمبرانہ تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے، قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور پھر اپنی اس ذمہ داری کو اپنانا چاہیے پہلی فرصت میں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کے شامل حال ہو۔ اگر مسلمان اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اب بھی نہیں اٹھے تو آپ یقین جانیے اور یاد رکھیے کہ مسلمانوں کے حالات میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے۔ یہ بات قرآن میں اللہ تعالیٰ بالکل صاف صاف فرما چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ہونے والے جنگ کو ختم کر دے، وہاں امن کا ماحول قائم ہو۔ اللہ تعالیٰ معصوموں کے بہنے والے خون ہی کی خاطر اس جنگ کو کسی طرح بند کروا دے، اور وہاں امن و امان کا ماحول قائم ہو اور امن کے ذریعہ اس مسئلے کا حل نکل جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔